إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. سیدنا آج ہم باب الغسل و حکم الجنوب، یہ باب انشاءاللہ مختصر اور مکمل پڑھیں گے. سیدنا پہلی حدیث اس میں 106 نمبر سے لے کر 123 نمبر حدیث تک آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے پڑھیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی تو پانی سے ہے، پانی تو پانی سے ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے پانی یعنی غسل کا وجوب تو پانی سے یعنی انزال یا جمع کی وجہ سے منی کے پانی کے نکلنے سے ہے. یہ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں آپ کا حکم اسلام کے ابتدائی دور کا ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ جب تک منی خارج نہیں ہو جاتی، جب تک منی یعنی میاں بیوی جمع کر رہے ہیں تو جب تک منی خارج نہیں ہوتی تب تک غسل واجب نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص منی خارج ہونے سے پہلے پیچھے ہٹ جاتا، منی خارج نہیں ہونے دیتا، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن یہ حکم اب منسوخ ہے، اور منسوخ کرنے والی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہد فقد وجب الغسل. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے وہ صحیح بخاری میں 180 نمبر، صحیح مسلم میں 343 نمبر ہے. اور یہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے میں حدیث پڑھی ہے اذا جلس احدکم بین شعبها، یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں 291 اور صحیح مسلم میں 348. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی عورت کے 4 گوشوں یعنی 4 اعضاء میں اسے جمع کرنے کے لیے بیٹھ جائے پھر اسے مشقت میں ڈالے یعنی عورت کو مشقت میں ڈالے یا اسے جمع کرنے میں خود مشقت اٹھائے تو تحقیق دونوں پر غسل واجب ہو گیا ہے. یعنی مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے 4 گوشوں کے درمیان تو اس پر غسل دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. اب یہ 4 گوشے جو ہیں شعب الاربع یہ کیا ہیں؟ اس کے متعلق علامہ صنعانی نے یعنی 4 اعضاء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، علامہ صنعانی فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک عورت کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک دونوں پاؤں اور دونوں رانے، بعض کے نزدیک دونوں پنڈلیاں اور دونوں رانے، اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں. یعنی جو آپ نے فرمایا نا کہ عورت کے 4 گوشوں یا 4 اعضاء کے درمیان میں بیٹھ کر مشقت عورت کو مشقت میں ڈالے یا خود مشقت میں پڑے کوشش کرے تو غسل واجب ہو جائے گا. وہ 4 جو شاخیں یا 4 گوشے وہ یہ مراد ہیں. تو بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ 4 گوشوں سے مراد یعنی 4 اعضاء سے مراد 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں رانے، 2 ہاتھ اور 2 رانوں کے درمیان بیٹھ کر کوشش کرے تو تب غسل واجب ہو جائے گا، تب غسل واجب ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جو پہلا حکم الماء من الماء پانی پانی سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ صنعانی نے لکھا ہے یہ اسلام کے ابتدائی دور کا حکم ہے. ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رخصت دی تھی. علامہ صنعانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ شروع میں رخصت دی تھی کہ پانی نکلے یعنی پانی نکلے تو پھر غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں واجب ہوگا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم نے عرض کی کہ اللہ کے نبی
اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا اللہ رب العزت۔ اصل میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ مسئلہ پوچھنے والی تھی، تو مسئلہ کچھ اس طرح کا تھا جیسے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آگے۔ اس لیے ام سلیم نے پہلے بتا دیا کہ اللہ بھی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے مجھے ضرورت ہے، میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں تو میں بھی حق بیان پوچھنے سے نہیں شرماتی۔ فرماتی ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ جب عورت کو احترام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں جب تو پانی دیکھ لے تو غسل واجب ہے۔ جب تو پانی دیکھ لے، عورت کو فرمایا کہ جب تو پانی، ام سلیم کو جب تو پانی دیکھ لے غسل واجب ہے۔ فقالت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی وتحتلم المرأة، عورت کو بھی احترام ہوتا ہے، عورت کو بھی احترام ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طالبت یداکی، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، ام سلمہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، فبما یشبہھا ولدھا، اگر عورت کو احترام نہیں ہوتا تو پھر بچہ ماں کی مشابہت میں کیسے ہوتا ہے؟ پھر بچہ ماں کی مشابہت میں کیسے جاتا ہے؟ ماں کے ساتھ اس کی مشابہت اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے۔ جب یہ بات یاد رکھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بچہ فابما یشبہھا ولدھا، بچہ کیسے مشابہ ہوتا ہے؟ جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچے کی مشابہت ماں کی طرف یا ننیال کی طرف ہوتی ہے، اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ یا ددیال کی طرف ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ صنعانی رحمہ اللہ نے بھی سبل السلام میں یہی بات لکھی ہے۔ سویا ہوا بندہ یا مرد یا عورت سوئے ہوئے ہیں، تو سوئے ہوئے حالت میں نیند میں خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں کسی کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ اب خواب میں احترام بھی ہوتا ہے، لیکن جب صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو احترام کے کوئی نشانات نہیں ہیں، تو اس صورت میں کوئی غسل واجب نہیں ہوگا، اگرچہ خواب میں اسے احترام ہوا ہے، لیکن جب صبح اٹھا ہے تو کپڑوں پر کوئی نشانات اس نے نہیں دیکھے، کپڑوں پر اس نے کوئی نشانات نہیں دیکھے، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ سو گیا، مرد یا عورت سو گئے ہیں، صبح اٹھے ہیں، رات کو خواب بھی دیکھی ہے، احترام ہوا ہے، لیکن صبح اٹھ کے خواب بھول گئے ہیں، کپڑوں پر جو ہے تری یعنی منی کے نشانات باقی ہیں، تو نشانات دیکھنے پر، منی کے نشان ہونے پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے گا۔ خواب اس نے دیکھ لیا یا نہیں دیکھی، اسے یاد ہے یا نہیں یاد، اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا رأت الماء فلیغتسل، جب تو پانی دیکھ لے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اذا رأت الماء فلیغتسل، جب تو منی کا پانی یعنی دیکھ لے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اگر کوئی آدمی نمی محسوس کرے مگر اسے احترام یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غسل کرے، یعنی اسے رات کو جو خواب میں جو معاملہ ہوا ہے اگر ہوا ہے، نہیں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب نہیں بھی آتی، ضروری نہیں کہ خواب آئے پھر ہی احترام ہوتا ہے، بغیر خواب کے بھی آ جاتا ہے، تو اسے خواب نہیں آیا لیکن وہ پانی تری دیکھتا ہے اپنے کپڑوں پر، وہ کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو تاثیر وہ غسل کرے، یا تو تاثیر وہ غسل کرے۔ اور جو شخص خواب میں احترام دیکھے مگر نمی نہ پائے، یعنی اسے تری اس کے کپڑوں کو احترام منی کا پانی نہیں لگا، اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے اگر عورت یہ دیکھے تو کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ام سلیم نے عرض کی اگر عورت دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی اگر عورت کو بھی خواب آتا ہے، خواب میں وہ کسی کے ساتھ جمع کر رہی ہے، خواب میں احترام بھی ہوا ہے لیکن صبح اٹھ کے کپڑے دیکھتے ہیں کپڑے صاف ہیں، تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے بھی خواب نہ آئے یا خواب آئے وہ بھول جائے، صبح اٹھ کے کپڑوں کو دیکھے تو کپڑوں پر تری لگی ہوئی ہے، تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنن نسائی میں حدیث نمبر 198 ہے اذا رأت الماء فلتغتسل،
جو منی دیکھ لی اس پر غسل واجب ہو گیا، بات ختم۔ دخول پر غسل واجب ہے چاہے انزال نہ ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب یہ بات ہے میاں بیوی کی، پہلے بات ہم نے کی تھی احترام کی، اب بات ہے جماع کی۔ میاں بیوی آپس میں جماع کرتے ہیں تو اس صورت میں دخول ہو جاتا ہے لیکن منی نہیں خارج ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرد اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب آدمی عورت کی یعنی اپنی بیوی کی 4 شاخوں میں بیٹھے اور ختنے سے ختنہ چھو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ختنے سے ختنہ چھو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ترمذی میں روایت ہے اذا جاء الختان الختان فقد وجب الغسل۔ اصل میں یہ بات یعنی یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر یہ جو حدیث ہے یہ واضح ہے، جب ختنہ ختنے سے آگے بڑھ جائے تب غسل واجب ہوتا ہے، یعنی کہ جب مرد کی شرمگاہ کا کنارہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے تب غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں اس پر کر دوں، اگر شرمگاہ مرد اور عورت کی شرمگاہ، مرد کی شرمگاہ کا کنارہ چھپتا نہیں ہے عورت کی شرمگاہ میں تو غسل واجب نہیں ہے۔ ہاں جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں گی، اب پہلے کیا تھا الماء بالماء، پانی سے ہے، پانی منی نکلے گی پھر غسل ہے۔ اب کیا حدیث ہے، آخری حدیث جو ہے یعنی آخری حکم آپ کا، پہلے اجازت تھی، رخصت تھی، اب رخصت ختم کر کے فرمایا جب شرمگاہیں مل جائیں تب غسل واجب ہو گیا، پانی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے، یہ ذرا بات سمجھ لیں غسل کا طریقہ ہے، پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، بعد میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے تاکہ جو گندگی لگی ہے وہ یعنی منی جو لگی ہے جہاں جہاں بھی وہ ختم ہو جائے وہ صاف ہو جائے۔ اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو فرماتے، پھر پانی یعنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، یہ بال ہیں، ہاتھ گیلے کر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کر کے جڑیں گیلی کرتے۔ جب بالوں کی جڑیں گیلی ہو جاتی پھر 3 لپیں بھر کر پانی اپنے سر پر ڈالتے، اس کے بعد اپنے سارے بدن پر پانی ڈالتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے، آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ غسل کے بعد جو پاؤں دھونے ہیں وہ ہٹ کر نہیں دھوتے، وہیں پر دھو لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حاجت دھونا حاجت کے ساتھ مقید ہے، دھونا حاجت کے ساتھ مقید ہے۔ اگر اس لیے اگر آپ جگہ سے ہٹ کر نہیں دھوتے، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس لیے بھی آپ نے فرمایا تھا جب اس جگہ سے ہٹ کر دھونا، کیونکہ پہلے پانی نیچے کھڑا ہو جاتا تھا اس وقت میں، آج کل ہمارے جو غسل خانے ہیں وہ بہترین ہے، پانی کھڑا نہیں ہوتا، نکلتا رہتا ہے، تو اس لیے آپ نہ بھی بعد میں الگ جگہ سے ہٹ کر دھوئیں، اسی جگہ پر دھو لیں تو پھر بھی جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ کر دھوتے تھے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پانی کھڑا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، ہمیں اللہ کے نبی کی سنت پر چپ کر کے عمل کر لینا چاہیے، اس جگہ سے ہٹ کر دھو لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر شہوت کی وجہ سے نہیں، شہوت کی وجہ سے بغیر نکلتا ہے، بغیر شہوت کے نکلتا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوگا، اس صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا فَإِذَا فَسَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، جب منی شہوت سے نکلے تو تیرے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اگر بغیر شہوت کے نکل آتی ہے تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ شہوت سے کیسے؟ اچھل کر نکلے، منی جب اچھل کر نکلے تب نکلے گی شہوت کے ساتھ، جب بغیر اچھلنے کے نکلے تو تب شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی، اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہی حکم حیض والی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کے حیض کا خون اپنے محل سے اپنی جگہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، لیکن باہر نہیں نکلتا،
تو اس صورت میں ان کے لیے بھی غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی ان کے لیے بھی نماز چھوڑنا یا حیض کی وجہ سے جو امور منع ہے وہ منع نہیں ہوں گے جب تک حیض کا خون باہر نہیں نکل آتا۔ وہ عورتیں جو جن پر غسل واجب ہو گیا لیکن وہ اپنے بال اچھی طرح باندھ کر رکھتی ہیں، اپنے بال جو ہیں وہ باندھ کر یعنی گوندھ کر رکھتی ہیں، جس کو ہم اپنے علاقائی زبان میں کہتے ہیں بڑی مضبوط گت کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں اپنے سر کے بال باندھے رکھتی ہوں، میں اپنے سر کے بال باندھے رکھتی ہوں یعنی کھولتی نہیں ہوں، تو کیا میں جنابت کے غسل اور ایک روایت میں کہتا ہے حیض کے غسل کے لیے ان کو کھولا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو 3 لپے بھر کر اپنے سر پر ڈال لیں۔ 3 چلو یعنی وہ عورتیں جو اپنے سر کے بال باندھے رکھتی ہیں وہ 3 لپ بھر کر اپنے سر پر ڈال کر اچھی طرح مل لیں تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا بال کھولیں تو پھر ہی جو ہے وہ غسل کریں۔ وہ مواقع جن مواقع پر غسل کرنا سنت ہے، جمعے کے دن جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا مسنون ہے، وہ مواقع جن مواقع پر غسل کرنا مسنون ہے ان میں سے ایک جمعے کے دن کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلتغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کرے۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فلتغتسل، بس اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ غسل واجب نہیں ہے جمعے والے دن، یہ سنت ہے غسل جمعے کے دن کا غسل سنت ہے، جیسا کہ ایک دلیل سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تودع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو بہتر کیا، یہ اچھا عمل ہے، جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے بہتر اور اچھا عمل کیا۔ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ بہترین عمل یہ ہے، افضل عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا کسی وجہ سے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے افضل ہے اس کے افضل ہونے میں کوئی شک رہ جاتا نہیں۔ تو افضل عمل یہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کیا جا سکتا تو آپ غسل نہ کریں، تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ عیدین کے دن غسل سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ عیدین کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ یہ روایت جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کے متعلقہ ہے، الموطا امام مالک میں حدیث نمبر 436 ہے، اور کتاب الام امام شافعی کی جلد 2 صفحہ 47 پر۔ اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سند سے مروی ہے کہ وہ بھی جمعے کے دن عیدین کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ ارواء الغلیل میں حدیث ہے 146، میت کو غسل دینے والا غسل کرے، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اسے بھی غسل کرنا چاہیے۔ جو اس کو اٹھانے والا ہے وحملہ فلیتوضا، جو میت کو اٹھانے والا ہے وہ وضو کرے۔ احرام کے لیے سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی علیہ السلام نے احرام کے لیے کپڑے اتار دیے اور غسل فرمایا، یعنی احرام پہننے سے پہلے غسل کیا۔ اسی طرح مستحاضہ جو حیض والی عورت ہے وہ بھی غسل کرے، جو نفاس والی ہے وہ بھی غسل کرے۔ مشرک کو دفن کرنا، کوئی ایسا بندہ ہے وہ مشرک ہے، فوت ہو گیا تو آپ کا عزیز ہے یا کوئی بھی ہے، اسے دفن کرنے کے بعد بھی غسل کرنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث ہے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 3214، سنن نسائی میں حدیث 190 نمبر ہے، حسن صحیح درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور خبر دی کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں، یعنی حضرت علی کے والد محترم فوت ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب فوارہ، جا اور ان کو مٹی میں دبا دے، ان کو دفن کر دے۔ سیدنا علی نے فرمایا عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہ مات مشرکا، وہ تو مشرک فوت ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اذهب فوارہ، جا انہیں دفن کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فلما ورأیتہ رجعت الیہ فقال لی اغتسل، جب میں انہیں دفن کر کے واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھے حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر غسل کر لو۔ معلوم ہوا جب آپ مشرک کو دفن کرنے جاتے ہیں تو واپس آ کر غسل کر لینا چاہیے۔ یہ بھی مسنون، ہر ہم بستری یعنی شادی شدہ ہے تو اس میں بھی ہر ہم بستری کے بعد غسل کر لینا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم بستری کے بعد اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دوسری مرتبہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے۔ اگر ہر مرتبہ آپ وضو کر لیں تو اس میں بھی یہ بھی افضل عمل ہے، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام اپنی سب ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ہر ایک کے ہاں غسل کیا، اور ہر ایک کے ہاں غسل کیا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے ایک ہی غسل کیوں نہیں کر لیا؟ یعنی ہر ایک کے پاس آپ گئے ہیں تو ہر ایک کے پاس جانے کے بعد آپ نے غسل کیا تو آپ ایک مرتبہ ہی غسل آپ نے کیوں نہیں کر لیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اذکیٰ واطیب واطہر، یہ بہت بہتر، بہت عمدہ اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی آپ ہر مرتبہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے غسل کر لیں، یہ بھی مسنون عمل ہے، بہتر ہے۔ اگر نہیں کرنا چاہتے تو وضو کر لیں، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ غسل کے لیے مرد حمام میں جا سکتا ہے، حمام میں جا کر بھی پردے میں رہ کر غسل کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس عورت جو ہے وہ حمام میں جا کر غسل نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ پر اور اللہ کی ملاقات پر اسے یقین ہے، ایمان ہے اس کا کہ میں نے ایک دن اللہ کو ملنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ چادر باندھے بغیر حمام میں داخل نہ ہو، چادر باندھے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل حلیلۃ الحمام، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر یعنی اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ لے جائے، یعنی عورت گھر میں ہی غسل کرے، مرد اگر حمام میں جا کر غسل کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، پردے میں رہ کر غسل کر لیں۔ غسل کے بعد اگر آپ سے کوئی نواقض وضو کام سرزد نہیں ہوا، اگر کوئی نواقض وضو میں سے کوئی کام سرزد نہیں ہوا تو جو غسل سے پہلے آپ نے وضو کیا تھا اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 250 نمبر، سنن ترمذی میں 107 نمبر، سنن نسائی میں 253 نمبر، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں 279 نمبر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ جنبی کیا جنبی مرد مسجد میں جا سکتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جنبی شخص مسجد میں آ کے ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاں اگر رستہ ہو مسجد میں اس میں گزرنا ہو تو وہ گزر سکتا ہے، وگرنہ وہ مسجد میں آ کے ٹھہر نہیں سکتا۔ جو جنبی ہے وہ بیٹھنا ہو یا کھڑے ہونا ہو جس آدمی میں وہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر وہ وضو کر کے آ جائے، اگر وہ وضو کر کے مسجد میں آ گئے، غسل نہیں کیا تو پھر وہ ٹھہر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ بھی سکتا ہے۔ ضرورت کے پھر بھی مسجد کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے ضرورت کے تحت ہی آنا چاہیے، بلا وجہ آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ کام ہے تو آپ مسجد میں بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وضو کر کے اگر جنبی ہے وضو کر لے تو غسل سے پہلے آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ اگر رستہ ہے تو رستہ بھی کراس کر سکتا ہے، وہ بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک تم
جو کہو اسے سمجھنے نہ لگو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا، البتہ مسجد سے گزر سکتے ہو حتیٰ کہ غسل کر لو، یعنی غسل نماز تب بھی پڑھنی ہے، نماز کے قریب تب بھی آنا ہے جب آپ نے غسل کر لینا۔ اگر غسل نہیں کیا تو مسجد سے گزر کے، یعنی ایک مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں اگر رستہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر آپ نے مسجد میں ٹھہرنا بھی ہے تو اس صورت میں آپ وضو کر کے ٹھہر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔